وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد من السلام. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ جو بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی وہ ایک طرح سے اپنی ہی امت، اپنی ہی قوم کا نوحہ تھی. یہ رونا کہ دنیا میں اس وقت جو مسائل ہیں لا ینحل، حل نہیں ہو رہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے، جن کے پاس ان مسائل کا حل مسبب الاسباب کی طرف سے پہنچ چکا ہے. جب وہ اس کتاب کو جس میں یہ حل موجود ہیں چھوڑ بیٹھی ہے تو ظاہر ہے دوسروں کو اس سے کیا لینا دینا. اول تو دوسرے اس طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، مگر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس یہ حل ہے نہ وہ اس پر خود چل رہے ہیں اور نہ ایسے اسباب یا ذرائع میسر ہیں جن سے دوسرے اس پر چل سکے. اس کی دو مثالیں سمجھیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اب تو ذرا کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے بسوں میں کچھ بیچنے والے چڑھتے تھے، ایک اسٹاپ پہ چڑھتے، دو اسٹاپ تین اسٹاپ پہ اتر جاتے، ان کے ہاتھ میں شیشی ہوتی اور وہ کہتے یہ وہ منجن ہے جس سے دانت بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے گی. کسی نے پوچھا نہیں کیوں، کیسے ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہو جائے گی. بعض کہتے یہ وہ فلاں چورن ہے جو جسم کے سارے امراض کا علاج ہے. ہوتا تھا ایسا، اب آج کل کا پتہ نہیں چلتا، لوگ شاید ہوشیار ہو گئے ہیں. مجھے کسی نے کہا یہ بیچنے والے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں آیا جی آیا، یعنی ایسا جیسے پیچھے والا بلا رہا ہے ان کو تاکہ آگے والے سمجھیں خریدار موجود ہے. سبحان اللہ، کیسی کیسی ترکیبیں اللہ نے ان کو دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے. دنیا دین نہیں سوچتے. خیر، اب ایسا کوئی آدمی اس کے ہاتھ میں شیشی بوتل دوا کی ہو اور وہ یہ آپ سے کہہ رہا ہو کہ یہ کھانسی کی بہترین دوا ہے، اور پھر دو چار مرتبہ کھانس کر کہے اس دوا سے تو بہتر کوئی دوا ہے ہی نہیں، اور پھر کھانسنا شروع کر دے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اگر اس کا یہ جو دوا تیرے پاس ہے یہ کھانسی کا علاج ہے تو کیا کر رہا ہے؟ گویا اگر یہ دوا صحیح ہے بھی تو اس کا اپنا علاج نہ کرنا یہ لوگوں کو اس دوا پر سے یقین اٹھاتا ہے. آپ لاکھ کہیے کہ اسلام بڑا زبردست مذہب ہے، دنیا کی چین سکون آخرت کا آرام سب اس میں ہے، تو وہ کہے گا اگر ہے تو تم کس حال میں ہو؟ اگر یہ دوا اتنی ہی کارگر ہے تو تم کیوں کھانس رہے ہو؟ دوسری مثال خزانہ ہے
آپ نے کئی حکایتوں میں پڑھا ہوگا کہ خزانے کے اوپر سانپ بیٹھا ہے. وہ خزانے کے اوپر ایک سانپ ہے. خزانے پر سانپ کا بیٹھ جانا ایک طرف، نہ تو سانپ اس خزانے کو استعمال کر سکتا ہے اس لیے کہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کو تو کوئی ایسی چیز چاہیے جس پہ وہ ڈنک مارے، فطرت اس کی ڈنک مارنا ہے. تو نہ تو وہ خزانے سے خود فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کے بیٹھے ہونے سے کوئی دوسرا بھی اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ دوسری مثال ہے. ہم مسلمان اسلام پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہیں، نہ خود استعمال کرتے اور نہ اپنی حرکتوں سے کسی دوسرے کو ادھر متوجہ ہونے دیتے ہیں. کہتے ہیں، میں نے پڑھا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو ایک مفکر گزرا انگریزوں کے زمانے میں، برنارڈ شاء، اس نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام از دی بیسٹ ریلیجن، اسلام بہترین مذہب ہے، اینڈ مسلمز آر دی ورسٹ نیشن، اور مسلمان بدترین قوم. مذہب بہترین اور قوم بدترین. کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا اتنے بہترین مذہب کو خود استعمال نہیں کرتے اور ان کی وجہ سے دوسرے بھی استعمال نہیں کرتے. ہم مسلمانوں نے اپنی زندگی میں اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ساری دنیا کے لیے راستہ بند کر دیا ہے. یہ گھڑی خراب ہے، سب کے لیے راستہ بند کر دیا. دنیا کے اندر قومیں ہیں، بعض افراط، بعض تفریط. افراط تفریط سمجھتے ہیں؟ دو ایکسٹریمز، دو انتہائیں. افراط بہت زیادہ، تفریط بہت کم. جتنے مذاہب قومیں، یا تو افراط ہے. کیا افراط ہے؟ میرا نبی وہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور میرا نبی اس نے تو اللہ سے اپنے آپ کو سولی چڑھوا کر سب کے گناہ معاف کروا دیے. ایک تو وہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نبی آیا ہے، اس کو ایذا دے رہے ہیں، اس کو قتل کر رہے ہیں. ایک وقت میں 70 انبیاء کو قتل کیا. افراط اتنا بڑھانا اور تفریط ایک دم نیچے کر دیں. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے احکامات نہیں تھے، ان پر نہ احکامات تھے نہ چلنے والے تھے. اور جب آگے کچھ عرصے تک لوگوں نے چل کر دکھایا، الحمدللہ اسلام اس علاقے سے اس علاقے تک، ہاں اسلامی اسلام. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سب کچھ چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تو ادھر کیا آتے، ہم ادھر ہو گئے. ہم نے بھی اپنے نبی کو پتہ نہیں اللہ کے ہاں برابری کر دی. ہم نے بھی وہ اختیارات جو اللہ کے تھے ان کے سپرد کر دیے، جیسے وہ نبی اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے. بجائے اس کی کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو لیتے اور ان کے لیے بھی راستہ مہیا کرتے، ان کے سامنے ایک مثال آتی، ان کو پتہ چلتا کہ یہ زبردست مذہب ہمارے درمیان موجود ہے، ہم بھی انہی کی طرح ہو گئے. انہوں نے ایک طرف ایسا کیا کہ اونچا، اور دوسری طرف کیا کیا؟ جیسے وہ قتل کرتے تھے ایسے آج ہم انبیاء کو نہیں، انبیاء کے وارثین کو قتل کرتے ہیں. ایک دو لائن ہے، لائن قطار ہے، فلانا عالم فلانا عالم فلانا عالم. جب آپ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دیتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دوسروں کو اس پر جرأت ہوتی ہے. انہوں نے اپنے مذہب کو بہت نیچا کیا، اتنا نیچا کیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں خود ہی کرنے لگے. ہندو اپنے دیوتاؤں کے بارے میں خود ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے.
جس کا جواز ان کی تعلیمات میں موجود ہے. ہم نے بھی ایسے ہی کیا. ہم نے بھی ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کو کہا نہیں چھوڑ دو، رہنے دو. رواداری 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 کسی اور چیز کا نام ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ بے غیرتی ہے. رواداری تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک تھپڑ مار رہا ہے، آپ کہتے چھوڑ دو، رہنے دو، میں نے تمہیں معاف کیا. اور بے غیرتی یہ ہے کہ آپ کے باپ کو، آپ کے نبی کو کوئی گالیاں دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے معاف کر دو، معاف کر دو. یہ بے غیرتی ہے. اسلام پر عمل نہ کر کے مسلمانوں نے ساری دنیا کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. وہ جیسے نہیں کوئی آدمی مارا مارا پھرتا ہے، ایک ہمارے یہاں محاورہ ہے نا، مارے مارے پھرنا، ادھر پھرنا ادھر پھرنا، کسی چیز کی تلاش میں اور وہ چیز مل نہ رہی ہو. یہ اعتقاد کا حال ہے. عمل بھی ایسے ہی. انہوں نے بھی سنڈے کے سنڈے، ہمارا بھی فرائیڈے کے فرائیڈے. آپ سوچئے جس قوم کو 5 نمازیں دی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ دین میں اس نماز کا حصہ ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کا حصہ ہوتا ہے. جمعے میں مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں کہ نہیں؟ لیکن اسی جمعے کی فجر میں، اسی جمعے کی عصر میں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو یہ دکھاتے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ان کے ہاں بھی مذہب کو پڑھنا پڑتا ہے، نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں بھی مذہب کو پڑھنا پڑتا ہے، نظر نہیں آتا. کیوں؟ ہمارے بازار میں جہاں سب دیکھتے ہیں وہاں مذہب کہاں ہے؟ مسجد میں آ کر کتنے لوگ مذہب کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے دفتروں میں مذہب کہاں ہے؟ تو جب یہ خلا پیدا ہوا تو لوگ اپنے اپنے انداز سے سوچنے لگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی مسجدیں، ان کے گرجے ویران ہو رہے ہیں، تو ایک فرقہ ہے سیلویشن آرمی، بہت سارے فرقے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گرجا گھر کے بجائے سمندر کے کنارے پر اتوار کی عبادت شروع کر دی. بینڈ باجے ہوتے ہیں، سیلویشن آرمی ان کا ایک لباس ہوتا ہے. کہاں سے آیا؟ آپ نے خالی چھوڑی تھی وہ جگہ جہاں اللہ نے چین سکون اور اطمینان رکھا تھا. جس کی نماز کو، ہاں مجھے یاد ہے، جس کی نماز کو دیکھ کر میں مانچسٹر سے واپس آ رہا تھا کسی کانفرنس سے، اور مجھے آنا تھا لسٹر. تو جو منتظمین تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا کریں کہ یہ صاحب بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی میں جگہ ہے، بیٹھ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گئے. نوجوان کرسچن سے مسلمان ہوا. میرا اپنا شوق ہے، یہ میں ضرور پوچھتا ہوں. میں نے پوچھا آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، کیسے، کیا وجہ بنی؟ کہنے لگے میں ایک مسلح بنا تھا نماز کا مسلمانوں کا، وہاں سے گزر رہا تھا، اکثر گزرتا تھا، لیکن وہاں پر اندر جانے کی ہمت نہیں تھی. ایک دفعہ میں ہمت کر کے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ سارے لوگ جھکے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات، رکوع یہ مسلمانوں سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا. ایک انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مسلمانوں سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. رکوع مسلمانوں سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. کہنے لگا میں جب اندر داخل ہوا سب کے سب they were going down، وہ سب کے سب جھکے ہوئے تھے. میری طبیعت پر ایسا عجیب اثر ہوا، یہ کون سی نادیدہ نظر نہ آنے والی ذات ہے جس کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے. بس میں نے کہا یہ مذہب سچا ہے، قبول. لوگ مسجد میں آ کر ہمیں نہیں دیکھتے، لوگ ہمیں گھروں میں دیکھتے ہیں. یہ محلے میں رہتا ہے، اس کا طرز کیسا ہے،
میں نے کسی مفتی صاحب سے کہا تھا، مفتی صاحب آپ کے مدرسے کے اندر جمع دار کتنے سال سے؟ کہ بہت پرانا ہے، 10-20 سال ہو گئے۔ میں نے کہا یہ 10-20 سال سے ہمارے مذہب کے پرچار کرنے والوں کو دیکھ رہا، ابھی تک اس کو اسلام میں مزہ نہیں آیا۔ یہ تو مفتی صاحب سے کہیے، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے، کام کرنے والیاں آتی ہیں، جمع دار آتے ہیں، کیا ہمارے طرز زندگی سے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں؟ 3 دن لگتے تھے، 3 دن سمامہ بن اسال 3 دن مسجد نبوی میں بندھا ہوا تھا، اور تیسرے دن کہتا ہے بس ٹھیک ہے، روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے روزانہ، تیسرے دن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، یا باہر نکل کے جا کے آیا، اب اسلام قبول کر۔ اس لیے بھائی عرض یہ ہے، وقت ہو گیا، عرض یہ ہے ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کا ایک زبردست دین ہے، ہمارے نہ چلنے کی وجہ سے دوسرے بھی نہیں چل پا رہے، اور ہمارے نہ چلنے کی وجہ سے چونکہ اللہ کی مدد نہیں اتر رہی، اس لیے ہم بھی آہستہ آہستہ ان کی طرح دین کے باہر اپنی کامیابی کو تلاش کر، جبکہ اللہ نے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی اپنے دین کے اندر رکھی۔ بدقسمتی ہے ہماری، میں پہلے بھی میں نے عرض کیا، بدقسمتی ہے کہ ہم غیروں کی نقل کرتے تھے، اور غیروں کی نقل کرتے کرتے اب ہم غیروں کی نقل میں فخر محسوس کر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ موضوع ابھی ہمارا چل رہا ہے، ہم جس بات پر آ رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اگلے جمعے کو ہم وہ موضوع اس پر آ جائیں گے، اور آپ حضرات کو سامنے آ جائے گا کہ ہم کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔